الرحمن الرحیم سورہ نازعات یہ بھی مکہ میں نازل ہوئی. والنازعات نزع عربی میں کہتے ہیں کھینچنے کو. یہ پہلا والا جو ورڈ پہ ہے لکھا ہوا مٹا دوں, یہ سیو کر لیا آپ نے. نزع کیا کسے کہتے ہیں؟ کھینچنا. نازع اس میں فاعل ہے کھینچنے والا. نزع کا معنی کھینچنا, نازع کھینچنے والا. کہتے ہیں نا نزع کی کیفیت ہے یعنی جان کھینچ رہی ہے. نازع کھینچنے والا اور نازعہ عورت کھینچنے والی اور نازعات کھینچنے والیاں مسلمات کی طرح. ترجمہ کو فوکس کریں آپ لوگ زیادہ جو ہے نا بھی جو بتا رہا ہوں. غرق عربی میں کہتے ہیں غرق, جیسے سمندر میں غرق ہو جانا, گھس جانا. ناشطات نشط عربی میں کہتے ہیں کھولنے کو. نشط کسے کہتے ہیں؟ کھولنا. ناشط کھولنے والا. ناشطاتن کھولنے والی اور ناشطات کھولنے والیاں. ٹھیک ہے. اردو میں اس سے ملتا جلتا لفظ ہے نشاط. کہتے ہیں طبیعت میں میرے نشاط پیدا ہو گیا ہے. کہتے ہیں نا لوگ جی نشاط سے یہ کام کرو, بھائی یہ کام مجھ سے نشاط سے نہیں ہو رہا. تو کیا مطلب طبیعت میری کھلی ہوئی نہیں ہے اور میری طبیعت میں نشاط ہے آج, یعنی طبیعت میری کھلی ہوئی ہے. نشطا کھولنا, وہی مصدر تاکید کے لیے. سابحات سبح عربی میں کہتے ہیں سبح تیراکی کو, تیرنا. سباحت تیراکی کو کہتے ہیں, سنا ہوگا یہ لفظ تیراکی. سباحت کسے کہتے ہیں؟ تیراکی. کہتے ہیں سباحت سیکھنی چاہیے انسان کو, سوئمنگ. اب آئے گا سمجھ میں. تو سابح تیرنے والا, سابحتن تیرنے والی اور سابحات تیرنے والیاں. سبحن تیرنا یعنی تیر کر. فالسابقات فا کا مطلب پھر, سابقات سبقت لینا. سابق سبقت لینے والا. سابقتن سبقت لینے والی. سابقات سبقت لینے والیاں. سبقن سبقت لے کر. فل فل کا مطلب پھر. المدبر مدبر کسے کہتے ہیں؟ بھائی تدبیر کرنے والا, مسبح کی طرح. آسان ہے یہ لفظ مدبر. کہتے ہیں مفکر اور مدبر, مفکرین اور مدبرین کی یہ رائے ہے, کہا جاتا ہے مدبر. مدبراتن تدبیر کرنے والی اور مدبرات تدبیر کرنے والیاں. امرن کوئی بھی کام. یوما جس دن. ترجفو رجف کا مطلب ہوتا ہے کانپنا. الراجفہ کانپنے والی, جس دن کانپنے والی کانپے گی یعنی ہلے گی. تتبعو تتبع تبع یتبعو تابع ہونا کسی کے. تابع کسے کہتے ہیں پتہ ہے نا آپ کو؟ جو کسی کے بعد آ رہا ہو, یعنی جو کسی کے پیچھے پیچھے چل رہا ہو. تو پہلے متبوع ہوتا ہے, اس کے بعد تابع ہوتا ہے. تتبعوہا اس کے بعد آئے گی. تتبعوہا یعنی اس کے تابع ہوگی. الرادفہ رادفہ عربی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ردیف. آپ نے شعر و شاعری میں سنا ہوگا ردیف. ردیف اصل میں کہتے ہیں آپ کے ساتھ سواری میں جو پیچھے بیٹھا ہوا ہے, ڈبل سواری میں جا رہے ہیں جو پیچھے بیٹھا ہوا ہے, وہ ردیف ہے آپ کا. تو شعر و شاعری میں بھی جو بعد میں مصرع آ رہا ہے اس کو ردیف کہتے ہیں, جو اس کے بعد آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. رادفہ اس کی مؤنث ہے, پیچھے بیٹھنے والی یا بعد میں آنے والی. ٹھیک ہے. تتبعوها الرادفہ. ٹھیک ہے. پہلے یہاں تک کا میں, تاکہ یہ آپ اس سے نکلیں مخمسے سے کہ بھئی کیا کھینچنے والی اور تیرنے والی, تو یہ کیا بات ہو رہی ہے. والنازعاتی اصل میں فرشتے عربی میں مؤنث, ملائکہ عربی میں نا مؤنث ہے, مؤنث یہاں مراد ہے فرشتے. النازعات فرشتوں کی پوری جماعت. جماعت عربی میں مؤنث ہوتی ہے نا, کھینچنے والی جماعت. واو قسم کے لیے. والنازعاتی ان فرشتوں کی قسم جو کھینچتے ہیں. غرقا گھس کے. یہ کون سے فرشتے ہیں؟ جو موت کے فرشتے ہیں. یہ انسانی جسم میں گھس کے اس کی جان کو کھینچتے ہیں, اور نافرمان آدمی کی جان. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ قسم ہے ان فرشتوں کی جو کھینچتے ہیں غرق ہو کے جسم میں گھس کے. والناشطات اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو کھول دیتے ہیں. نشتن کھولنا. کیا مطلب؟ جب انسان کی موت کا وقت ہوتا ہے تو اس کے جسم سے جب روح نکلتی ہے, تو اگر وہ نافرمان ہے تو روح نکلتی نہیں ہے, کھینچ کے نکالی جاتی ہے. اور اگر وہ نیک آدمی ہے تو وہ برزخ میں جب وہ جنت کی نعمتیں اس کو نظر آنا شروع ہوتی ہیں, فرشتے نظر آنا شروع ہوتے ہیں, تو اس کی روح چاہتی ہے کہ میں جسم سے نکلوں, لیکن چونکہ موت کا وقت آیا نہیں ہوتا تو روح اور جسم میں جو ایک گرہ اللہ نے لگائی ہوئی ہے نا, جو جس کی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے, وہ گرہ رکاوٹ بن رہی ہوتی ہے روح کے جسم سے نکلنے پر. تو فرشتہ آ کے صرف اس گرہ کو کھول دیتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ تو فرشتے آ کے کیا کرتے ہیں؟ اس گرہ کو کھولتے ہیں کہ یہ پہلے ہی جانا چاہ رہا ہے, پہلے ہی نکلنا چاہ رہا ہے,
یعنی یہ چاہ رہے ہیں کہ میں اس جسم سے آزاد ہو جاؤں. انسان اصل میں تو روح ہی ہے نا, یہ تو ہماری باڈی ہے تو مادہ ہے, یہ ہم نہیں ہے جو ہماری باڈی ہے. ہم تو وہ ہے جو سوچ رہا ہے, سمجھ رہا ہے, دیکھ رہا ہے, غور کر رہا ہے. تو وہ ہماری جو روح ہے نا, یعنی ہم اپنے آپ سے نکل جائیں کسی طریقے سے, اس جسم اس مادے سے آزاد ہو جائیں. تو موت کے وقت جب نیک آدمی کو جنت کی چیزیں نظر آتی ہیں, فرشتے نظر آتے ہیں, تو وہ چاہتا ہے کہ میں اس جسم کے خول سے باہر آ جاؤں, مگر قدرت اسے آنے نہیں دیتی, اس زمین کا نظام اسے آنے نہیں دیتا. یعنی کیونکہ یہ اسباب کی دنیا ہے. ایک گرہ اللہ نے لگائی ہوئی ہے, جس گرہ کی وجہ سے ہماری روح ہمارے جسم کے ساتھ اٹکی رہتی ہے. تو فرشتہ کیا کرتا ہے, صرف اس کنیکشن کو ختم کر دیتا ہے, وہ اس گرہ کو کھول دیتا ہے. تو یہ دو الگ الگ قسم کے لوگ ہیں جن کے فرشتوں کی اللہ نے قسم اٹھائی. وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا, پھر قسم ان فرشتوں کی جو تیرتے ہوئے جاتے ہیں تیر کر. وہ کیا کرتے ہیں, پھر یہ روح کو لے کر تیرتے ہوئے اللہ کے دربار میں حاضری دیتے ہیں. فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا, پھر ان فرشتوں کی جو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں آگے بڑھتے ہوئے. یعنی فرشتے جب جاتے ہیں نا اللہ کے دربار میں اور روح لے کر اللہ کی طرف جاتے ہیں, تو وہ اتنی تیزی سے, کیونکہ ایک وقت میں کئی لوگوں کی روحیں نکل رہی ہیں نا بھائی, کچھ فرشتے وہاں ہیں کچھ یہاں ہیں, تو وہ سارے, کیونکہ اللہ نے ان کو حکم دیا ہے, تو وہ سارے بہت تیز سے جیسے ہوا میں تیرتے ہوئے جا رہے ہوں. تیرنا یہ کنایا ہے تیز رفتاری سے. کوئی بہت تیز چل رہا ہو, ہم کہتے ہیں یار وہ تو ایسے چلتا ہے جیسے تیر رہا ہو. تو یہ تیرتے ہوئے جانے کا مطلب یعنی بہت تیز جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. فَالْمُدَبِّرَاتِ, اس کے بعد تدبیر کرتے ہیں امرن, کسی کام کی. یعنی وہ تدبیر کرتے ہیں کہ اس کو جنت میں لے کے جانا ہے یا جہنم میں لے کے جانا ہے, اس کا کرنا کیا ہے, اس کا ٹھکانہ کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں یوم ترجف الراجفہ, اس دن کو یاد کرو جس دن کانپنے والی کانپے گی. یعنی پہلا زلزلہ زمین پر آئے گا اور اس سے زمین پہ بہت بڑا زلزلہ آئے گا. تتبعها الرادفہ, اس کے پیچھے آئے گی الرادفہ, پیچھے آنے والی. رادفہ کسے کہتے ہیں, جو پیچھے آنے والی ہوتی ہے, یعنی دوسرا سور. اس کے بعد کیا آئے گا, دوسرا سور. قلوب, بہت سے دل, یومئذ, اس دن, واجفۃ, خالی ہوں گے, صبر سے خالی. واجف خالی کو کہتے ہیں. قلوب چونکہ مؤنث ہے اس لیے واجفۃ آیا. ابصارها, ان دلوں کی آنکھیں. بصر کسے کہتے ہیں, نگاہوں کو. ان دلوں کی جو آنکھیں ہیں, خاشعۃ, جھکی ہوئی ہوں گی خوف کی وجہ سے. اصل میں مراد انسان کی آنکھیں تو نسبت اس کی دل کی طرف کر دی. یقولون, یہ وہ لوگ تھے جو کہا کرتے تھے, انا, کہ کیا, استفہام سوال کے لیے, انا, کیا ہم, لمردودون, لام تاکید کے لیے, مردودون, لوٹائے جائیں گے, فی الحافرہ, ایڑیوں کے بل. یعنی کیا بلا ہم دوبارہ الٹے ریورس ہو جائیں گے کیا. بھائی مر کے ختم ہو جاتا ہے نا انسان, تو یہ وہ لوگ تھے جو کہتے تھے جب ایک دفعہ مر کے ختم ہو گئے تو یہ عمل ریورس تھوڑی ہو سکتا ہے, دوبارہ اب ہم حافرہ یعنی پچھلی حالت کی طرف دوبارہ ہم لوٹ کر آئیں, یہ کیسے ممکن ہے. تو اللہ بتا دیں گے یہ ایسے ممکن تھا, تمہارے سامنے سب کچھ سور پھونکا گیا اور تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو. اِذَا, کیا جب, کننا, ہو جائیں گے ہم, عظامن, ہڈیاں. عظم عربی میں ہڈی کو کہتے ہیں, یہ لفظ یاد رکھیں, بہت زیادہ قرآن میں استعمال ہوتا ہے. عظم, عظم کسے کہتے ہیں, ہڈی. اِذَا کننا عظامن, جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں, نخرتن, بوسیدہ. نخرہ ہڈی بھی ایک ہوتی ہے نا ذرا تازہ ہو, ایک ہوتی ہے بالکل گل سڑ کے ختم ہونے والی. تو کیا بلا ہم جب ہڈیاں ہو جائیں گے, اس وقت ہم دوبارہ, اگر اللہ نے ہمیں دوبارہ زندہ کرنا ہوتا تو قبر میں ہمیں کیڑے کھا کے ختم کیوں کرتے ہیں, اور ہم بالکل ہڈیاں ختم ہو کے بوسیدہ کیوں ہو جاتے ہیں. کم از کم باڈی تو ہماری محفوظ رہتی نا. تو باڈی محفوظ رہتی, ہم سمجھتے بھئی اللہ اس میں دوبارہ روح ڈال دے گا, زندہ کر دے گا, تو ہمیں یقین آ جاتا. لیکن یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں کہ بالکل ہم مر کے ختم ہو کے مٹی ہو جاتے ہیں پھر زندہ ہوں گے, یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی. تو اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ ہوں گے جن کے دل اس دن صبر سے خالی ہوں گے. مصیبت ہوگی مگر صبر کی توفیق نہیں ملے گی. قالو, تو یہ کہتے تھے, دل کا, اذن, اذن کا مطلب جب ایسا ہوگا. ایک ہوتا ہے اذا اور ایک ہوتا ہے اذن, دونوں میں فرق ہے. یہ میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں, دوبارہ بتا رہا ہوں. اذا کا مطلب جب, یوم اذن, اذن تھا نا, تنوین آ رہی ہے, جب ایسا ہوگا. تو اذن کا مطلب بھی تنوین کے ساتھ, اذن کا مطلب جب ایسا ہوگا. ٹھیک ہے. قالو, وہ کہتے تھے, تلکا, تلکا کا مطلب یہ, اذن, اگر ایسا ہوا یعنی جب ایسا ہوا, کرتن, کرہ کا مطلب لوٹانا, خاسرتن, خسارے والا. یعنی اگر ایسا ہوا تو یہ تو بڑا خسارے والا لوٹنا ہوگا. یہ مذاق اڑاتے تھے, جیسے کوئی کسی کو دھمکی دے رہا ہو, آپ کو کوئی دھمکی دے رہا ہے اور آپ کو پتا ہے یہ دھمکی دینے والے میں جان ہی نہیں ہے بالکل بھی, یہ ایسے ہی بھڑکیاں مار رہا ہے.
تو آپ کہتے ہو بھائی اگر تم نے جو مجھے دھمکی دی نا قتل کی اور تم نے واقعی کر دیا پھر تو میرا تو بڑا نقصان ہو جائے گا. یہ اس کا مذاق اڑانے کے لیے کہتے ہیں نا. بھائی ایک بہت کمزور آدمی ہے جو کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا آپ کا, لیکن وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں جو ہے نا ایسا مکہ ماروں گا تمہارے دانت ٹوٹ جائیں گے, آپ کو پتا ہے اس میں طاقت ہی نہیں ہے, تو آپ کہہ رہے ہو یار اس کا مذاق کیسے اڑاتے ہو آپ. بھائی نہیں مجھے تو آپ سے بڑا ڈر لگ رہا ہے یار, ایسی باتیں نہ کیا کرو, آپ مکہ مارو گے میرے دانت ٹوٹ جائیں گے, میرے تو شکل خراب ہو جائے گی. تو اس سے کیا ہوتا ہے تمسخر, یعنی سامنے والے کو یہ سمجھنا کہ تمہاری کوئی اوقات ہے ہی نہیں. تو مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے تل کا اذن, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم جب بوسیدہ ہو کے ختم ہو گئے دوبارہ اگر زندہ کیے جائیں گے یہ تو بڑا نقصان ہو جائے گا. پھر تو آئی بات سمجھ میں, یہ تو بہت نقصان ہو جائے گا. مذاق میں کہتے تھے یہ تو بھائی ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے, یہ تو بڑی عجیب بات کر رہے ہیں آپ. مطلب کیا ہے کہ ہمیں ایسا نقصان نہیں ہوگا, ایسا نقصان ہمیں کیوں ہوگا, ہم تو سردار ہیں, کھاتے پیتے لوگ ہیں, اپنی مستیوں والی زندگی گزار رہے ہیں, تو ہمیں کون نقصان پہنچا سکتا ہے. قالوا تلکا, کہنے لگے یہ تلکا یہ ہوگا, یہ ترجمہ یاد کریں, اذن اگر ایسا ہوا, کرتن لوٹانا, کرتن جو ہے نا کرہ عربی میں کہتے ہیں فٹ بال کو کرہ, اس میں بھی کیا ہوتا ہے بار بار کبھی ادھر جا رہی ہے کبھی ادھر جا رہی ہے, کبھی اس کے پاس آ رہی ہے کبھی اس کے پاس. اس سے یاد رکھیں تکرار کا لفظ ایک اور لفظ ہے. تکرار کسے کہتے ہیں, آپ ایک بات کہتے ہیں سامنے والا بھی وہی بات کہتے ہیں نا, بھائی بحث و تکرار نہ کرو, تو کرہ اسی سے نکلا ہے. کرہ کا مطلب ریپیٹ کرنا, ٹھیک ہے نا. تو یہ اس سے آپ کو کرہ فٹ بال سے یاد رہے گا, آپ کو فٹ بال سے, تکرار سے یاد رہے گا یہ لفظ, تکرار سے یعنی ریپیٹ کرنا. کہتے تھے تل کا یہ جو لوٹانا ہے, اذن اگر ایسا ہوا, کرتن تو یہ لوٹانا ہوگا, خاسرتن خسارے والا, یعنی یہ تو بڑا نقصان ہو جائے گا اگر ہم کیڑے کھا کے ہمیں ختم کر دیں اس کے بعد اللہ دوبارہ حساب و کتاب کے لیے کھڑا کر دے ہمیں, یہ تو بھائی بہت بڑی بات ہو جائے گی, تو بڑا نقصان ہو جائے گا ہمارا. مطلب کیا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. فإنما, اللہ فرماتے ہیں تمہیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیسے لوٹائے جاؤ گے, یہ عمل ریورس کیسے ہوگا, اب تمہیں بتاتے ہیں ایسے ہوگا. فإنما ہیا, یہ ہوگی صرف, انما کا مطلب صرف اور صرف, یہ آیا نا کہ پہلے کئی دفعہ یہ لفظ, انما بس صرف اتنا ہوگا, ہیا زجرتن ایک زوردار ڈانٹ ہوگی. زجر عربی میں کہتے ہیں ڈانٹ کو, کہتے ہیں نا کسی کو زجر, تنبیہ, زجر. زجرتن واحدتن, صرف ایک ڈانٹ ہوگی اللہ کی طرف سے, ایک آواز ہوگی جو اللہ کی طرف سے ہوگی, اور اس پر مامور کون ہوگا, فرشتہ. صرف ایک آواز مارے گا, فَإِذَا هُمْ, عربی میں اذا کے بعد جب ہم آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اچانک. اذا ہم یہ پورا ایک اسٹرکچر ہے, یعنی الگ الگ نہ سمجھیں آپ اس کو, ایک لفظ ہے یہ. اذا ہم اچانک, اچانک یہ لوگ, بالساہرہ ایک کھلے میدان میں ہوں گے, ساہرہ کھلے میدان. یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ تم تو اس پر کہہ رہے ہو کہ عمل ریورس کیسے ہوگا, پتہ نہیں پہلے سارے اجزاء جمع ہوں گے پھر کئی ہزار سال لگیں گے دوبارہ انسان بننے میں. اللہ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہوگا, ایک آواز ہوگی اور یہ سارے اپنی قبروں سے زندہ ہو کے کھلے میدان میں کھڑے ہوئے ہوں گے. ہمارے لیے یہ کام بہت آسان ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں ہل اتاک حدیث موسیٰ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے پاس موسیٰ کا واقعہ آیا ہے. یہ اصل میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی دے رہے ہیں کہ یہ جو آپ کی باتیں کی جا رہی ہیں نا کہ ہم بوسیدہ ہڈیاں ہوں گے, کیسے زندہ ہوں گے, یہ پرانی باتیں ہیں. پہلے بھی مشرکین ہر پیغمبر کو یہی تانے دیتے رہے. آپ سے پہلے موسیٰ کلیم اللہ کو بھی یہی تانے ملے تھے. تو آپ ان تانوں سے دل برداشتہ ہونے کی کوشش نہ کریں, ان دل برداشتہ نہ ہو, ان پہ صبر کریں. ہر دائی جو بھی دین کی طرف دعوت دینے والا ہے, جو بھی اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا ہے, چاہے عالم ہو, چاہے مفتی ہو, چاہے مبلغ ہو, چاہے بزرگ ہو, چاہے پیغمبر ہو, سب کو یہی تانا ملتا ہے کہ بھئی کیسے ہوگا, قبر میں تو مرش کب کے ختم ہو جاتے ہیں, کون حساب, کہاں حساب, کون سا حساب, سب دنیا کی باتیں سب یہی رہ جائیں گی, آخرت کوئی نہیں, کچھ نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی ہل اتاک حدیث موسیٰ, کیسا پیارا انداز ہے اللہ تعالیٰ کا, کیا آپ کے پاس موسیٰ کی خبر پہنچی ہے, موسیٰ کا واقعہ پہنچا. کیا مطلب, وہ ذرا دیکھ لیں, اس میں بھی یہی کچھ ہے, لیکن اللہ نے اس موسیٰ کے مقابلے میں کھڑے ہونے والے فرعون کو تباہ کیسے کیا, تو اللہ ان کو بھی تباہ و برباد کرے گا. اذ ناداہ ربہ, اس وقت جب نادا, ندا کی یعنی پکارا, ندا کا لفظ آسان ہے, ربہ موسیٰ کے رب نے, بالواد المقدس, مقدس وادی میں, طوا جس کا نام کیا تھا, طوا. اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ کے رب نے پکارا موسیٰ کو مقدس وادی طوا میں, جس کو کوہ طور کی وادی تھی. اذهب الى فرعون, اے موسیٰ جا تو فرعون کی طرف. اذهب امر کا صیغہ ہے, آرڈر, ارحم کی طرح نا رحم کرو. اذهب الى فرعون, اے موسیٰ جا فرعون کی طرف. انہو, بے شک اس فرعون نے, طغا ضربہ کی طرح,
तुग़यानी मचाई हुई है, सरकशी की हुई है, लोगों को नाहक कत्ल करता है, जालिम है, अल्लाह के वजूद का मुनकिर है, अपने आप को खुदा कहता है। फकुल, फिर जाके मूसा से, ए मूसा कुल, जाके उससे कह, हल लका, क्या, हल का मतलब क्या, लका तेरे लिए, इला इस बात की तरफ, क्या तेरे लिए, इला इस बात की तरफ, किस बात, अन ये बात, तज़क्का कि तू पाक साफ हो जाए गुनाहों से, यानी क्या तेरे लिए इस बात की तरफ कोई रग़बत है, क्या तू ये चाहता है कि तू सीधे रास्ते पे चल पड़े। ये यानी कलाम में महजूफ है, हल तरगबू, क्या तुम्हें रग़बत है इस बात की। तो हल लका, ये अरबी में यूं आप इसको भी एक स्ट्रक्चर समझ लें कि एक लगा बंदा लफ्ज है। जैसे मैं कहता हूं हल लका, क्या आपके लिए, अंताकुला माइया, कि आप मेरे साथ खाना खा लें। ये मैं लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। इसका मतलब क्या है, क्या आप चाहते हैं। इसको आसान जबान में जो आजकल है ना, वुड यू लाइक, सही है ना, वुड यू लाइक टू टेल मी व्हाट इज योर नेम, वुड यू लाइक टू टेक डिनर विद मी, ठीक है ना। क्या आप ये चाहते हैं, शाइस्ता लफ्ज है जरा, यानी नरम लफ्ज है अरबी में ये। तो बिल्कुल इसका सही तर्जमा क्या होगा, वुड यू लाइक टू डू दिस, बिल्कुल सही तर्जमा। अब मेरे ज़हन में आया ये लफ्ज इंग्लिश का कि ये बहुत इस्तेमाल होता है। तो क्या आप ये चाहते हैं, तो इसको अरबी में क्या कहेंगे, हल लका। लका एक के लिए, अगर कई लोग हों तो वुड यू अग से मुराद अगर सब लोग हैं तो हल लकुम, और एक औरत से खिताब करें तो हल लकी, दो से खिताब करें तो हल लकुमा। ये उर्दू अरबी में बहुत आम इस्तेमाल होने वाला लफ्ज है। फकुल, फिर उससे कहिए, हल लका, ए फिरौन, क्या तुम ये चाहते हो, अन तज़क्का, कि तुम्हें अल्लाह सीधे रास्ते पे चला दे। ये असल में नरम अंदाज से खिताब किया है। वुड यू लाइक आपको पता है नरम एक लफ्ज शुमार होता है। ये इसलिए खिताब किया कि सूरह ताहा में अल्लाह ने दूसरे मकाम पर फरमाया कि ए मूसा जा फिरौन के पास और फकूला लहू कौलन लय्यिना, उससे नरम अंदाज में बात करना। पता ये चला वुड यू लाइक टू डू दिस एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसकी कुरान से तायद होती है कि ये नरमी के वक्त, क्योंकि अल्लाह ने लय्यिन लफ्ज कहा ना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कि नरम बात करना, वो नरम बात क्या थी उसको कुरान में यहां जिक्र कर दिया, हल लका। और उसका इंग्लिश में तर्जुमा क्या है, वुड यू लाइक। पश्तो में कुछ और होगा, अरबी फारसी में कुछ और होगा, चाइनीज, तो जो भी जिस जबान का लफ्ज इस मौके पर इस्तेमाल होता है किसी को तरगीब देने के लिए, वो इस कौले लय्यिन नरम बात के मफहूम में दाखिल है। वो इससे ये भी पता चलता है कि मुबल्लिग को दावत की इब्तिदा नरम अंदाज से करनी चाहिए। शुरू में ही जाके जो है ना डंडा ले जाके मार रहा है, जैसे आजकल लोग किसी को तबलीग करते हैं ना, वो तू नमाज नहीं पढ़ता, तुझे शर्म नहीं आती, बगैरता, गाली भी लगा दी साथ में, तो वो जितनी पढ़ रहा है ना उतनी भी छोड़ देगा, कहेगा पहले तो एक वक्त की पढ़ लेता था, अब दिल चाहता है आपकी तबलीग के बाद के वो भी ना पढ़ूं। तो तबलीग का अंदाज कैसा होना चाहिए, नरम। मैं इस पे एक तफसीर के वक्त में इंशाल्लाह इसके पे एक वो दिलचस्प वाकया भी सुनाऊंगा, वो आप मुझे याद दिलाइएगा, मैं भूल ना जाऊं। इसी की तफसीर में दाखिल है वो, पहले इसका तर्जमा हो जाए। इज़हब इला फिरऔन इन्नहु तग़ा, जाओ फिरौन के पास, उसने बड़ी सरकशी की है। फकुल हल लका इला, ए फिरौन क्या आप ये चाहते हो, अन तज़क्का, कि आपका तज़किया हो जाए, आप पाक साफ हो जाओ। व अहदिया का, और क्या आप ये चाहते हो, अहदिया का इला रब्बिक, कि मैं आपकी रहनुमाई करूं आपके रब की तरफ। फतख्शा, तो आपके दिल में भी अल्लाह का खौफ पैदा हो जाए, क्या आप ये चाहते हो। फिरौन कहां चाहता, वो तो बड़ा मुतकब्बिर था। फ़अराहु, बस अल्लाह ने दिखाया या मूसा ने दिखाया, अरा का मतलब दिखाना। याद रखो ये लफ्ज मैं लिख देता हूं, ये पहले भी कई दफा आ चुका है लेकिन ये लफ्ज बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। रआ इसका माना है देखना, रआ का माना देखना, और अरा इसका माना है दिखाना। अरा का माना क्या है, दिखाना। तो याद रहेगा रआ देखना, अरा दिखाना, ये कुरान में बहुत इस्तेमाल हुआ है, रआ और अरा दोनों। फ़अराहु, बस दिखाया मूसा ने हु उस फिरौन को, अल आयतल कुबरा, बहुत बड़ी निशानी, यानी वो जो लाठी से अजदहा बना के दिखाया, तो इसको अल्लाह ताला बहुत बड़ी निशानी कह रहे हैं। फ़कज़्ज़बा, तो फिरौन ने इनकार किया, तकजीब की, वअसा, और नाफरमानी की, थुम्मा अदबरा, उसके बाद पीठ फेरी। भाई ये लफ्ज तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुए हैं, जो बार बार आ रहे हैं उनका तो कम से कम तर्जुमा बताया करें। लाइव सेशन वाले बता देते हैं तो थोड़ी तसल्ली होती है। आप लोग तो लाइव हैं, आप तो बिल्कुल ही लाइव है ना, आप लोग तो जीते जागते जिंदा बाकायदा सबूत पेश कर रहे हैं कि हम मौजूद हैं। लाइव सेशन में तो मुमकिन है कोई रिकॉर्डिंग चला दी हो किसी ने, ये तो नहीं पता चलता कि कोई बंदा भी मौजूद है या नहीं। कोई आजकल मुमकिन है कोई ऐसा सॉफ्टवेयर इजाद हो गया हो कि इधर सवाल पूछो उधर ठगाक से जवाब दे दे, लेकिन आप लोगों के बारे में तो कोई शुबा नहीं कर सकता। बस एक शुबा हो सकता है कि भाई हो सकता है मुझे ख्वाब आ रहा हो, इसका इम्कान है, इसके अलावा और कोई इम्कान नहीं है
کہ آپ لوگ میرے سامنے واقعتاً بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں کوئی دوسرا احتمال نہیں ہو سکتا، تو اس لیے آپ لوگوں کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جو الفاظ بار بار آئے ہیں وہ بتایا کریں۔ ثم ادبر، اس کے بعد فرعون نے پیٹ پھیری، یسعی، کوشش کرتے ہوئے، صحیح کوشش کو کہتے ہیں، کیا مطلب؟ وہ جو فرعون نے کہا تھا نا کہ میں جادوگروں سے مقابلہ کرواؤں گا، یہ والی کوشش کرتے ہوئے فرعون نے مجلس برخاست کی کہ ٹھیک ہے جاؤ جاؤ، یہ جادو وادو سے ہم متاثر نہیں ہوتے، لاٹھیوں سے سانپ بنا رہے ہو، ہم بھی دیکھ لیں گے، جادوگر ہمارے پاس بھی ہیں۔ فحشرا، پھر فرعون نے حشر، لوگوں کو جمع کیا، ساری عوام کو بھی اکٹھا کر لیا اور جادوگروں کو بھی، فنادا، اور پھر لوگوں میں ندا لگائی، اس نے سب کو جمع کر کے پہلے اپنی تقریر کی، مقابلے سے پہلے فرعون نے اپنا بیان کیا تھا، فقال، اور کہنے لگا، انا ربکم الاعلی، میں ہوں تمہارا سب سے بڑا رب۔ اللہ فرماتے ہیں فاخذہ اللہ، اللہ نے پکڑ لیا اس کو، نکال الاخرہ، نکال کہتے ہیں پکڑ کو، نکال کسے کہتے ہیں؟ پکڑ، اللہ نے پکڑ لیا اس کو، نکال الاخرتی، آخرت کی پکڑ بھی، والاولا، اور یہ پہلے والی دنیا، دنیا میں بھی دریا میں غرق کر کے اس کو ہلاک کر دیا، اور آخرت میں کیا؟ قرآن مجید میں دوسرے مقام پر آتا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، جہنم کی آگ ہے جس پر صبح و شام اس کو جلایا جاتا ہے، ویوم تقوم الساعہ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، کہا جائے گا کہ اس سے بھی بڑے عذاب میں اس کو ہمیشہ کے لیے داخل کر دو۔ اللہ فرماتے ہیں ان فی ذالک، بے شک اس واقعے میں، لعبرتن، بہت بڑی عبرت ہے، لمن، اس شخص کے لیے، یخشا، جو اللہ سے ڈرتا ہے، کہ اتنے بڑے طاقتور کو اللہ نے معاف نہیں کیا تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں، اور ہم اور آپ کس کھاتے میں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اب اللہ نے اس اشکال کا جواب دیا ہے، وہ اشکال کیا، وہ کیا کہتے ہیں، انا لمردودون فی الحافرہ، بل ہم دوبارہ ایڑیوں کے بل لوٹائے جائیں گے، زندہ کیے جائیں گے، یہ کیسے ممکن ہے، مٹی ہو جائیں گے؟ تو اللہ نے ایک جواب تو دے دیا کہ یہ پہلے فرعون بھی یہ باتیں کر کے گیا ہے، اس کا انجام دیکھو کیا ہوا۔ اس کو کہتے ہیں دلیل نقلی، یعنی نقل کی۔ آپ جب کوئی دعویٰ کرتے ہیں نا، دعویٰ، تو اس پہ دلائل دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک عقل سے، ایک نقل سے۔ نقل کے دلائل کیا ہوتے ہیں؟ بھائی میری بات پر اگر یقین نہ آئے تو دیکھو اس کو بھی یقین نہیں آیا تھا، اس کا حشر کیا ہوا، ٹھیک ہے نا، یہ دلیل نقلی ہے۔ اس کی ایک اور مثال، کوئی ڈاکٹر کسی کا علاج کر رہا ہے، کسی شوگر کے پیشنٹ کا، شوگر کا مریض کہہ رہے ڈاکٹر صاحب مجھے کیا بتا آپ کے پاس اس کا علاج ہے یا نہیں؟ ڈاکٹر کیا کہتا ہے کہ بھائی وہ دیکھ لو، فلاں کا نمبر دے رہا ہوں، اس سے پوچھو، اس کو بھی میں نے یہ دوا کھلائی تھی، وہ بھی ٹھیک ہو گیا تھا۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ دلیل نقلی، یعنی نقل، کسی کی بات آپ نقل کر رہے ہیں۔ اور ایک ہوتی ہے عقلی، عقل کا مطلب آپ دلائل کی دنیا میں خود اس کو قائل کریں، کسی کا واقعہ نہ سنائیں آپ عقل سے، یعنی آپ یہ بتائیں کہ بھئی یہ ٹیبلٹ ہے، دیکھو اس میں یہ کیمیکل ہے اور اس میں یہ ہے، شوگر میں اصل میں یوں ہوتا ہے تو یوں ہوتا ہے، تو یہ کیا کرتی ہے، اس پہ جا کے کنٹرول کرتی ہے، تو یہ عقلی دلائل سے اس کو آپ قائل کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے بتایا کہ میں قیامت کے دن زندہ کروں گا، اس کی دلیل نقلی کیا ہے؟ فرعون کے واقعات دیکھو، اور عقل سے کیا ہے؟ اانتم اشد خلقا، کیا تم اشد، یہ کمپیریٹیو ڈگری، ارحم، اشددو تھا اصل میں، پہلے بھی آ چکا یہ لفظ، اشددو، زیادہ سخت ہو، خلقن، تخلیق کے اعتبار سے، ام السماء، یا آسمان، بنایا اس اللہ نے، ہاں اس آسمان کو، تم تو انسان ہو، اتنے 6 فٹ کے ہو، تمہیں میں دوبارہ نہیں بنا سکتا، حالانکہ آسمان، اتنے بڑے آسمان جس نے پوری کائنات کا احاطہ کیا ہوا ہے، اس آسمان کو بنانا زیادہ مشکل ہے، تو جس نے وہ بنا دیا اس کے لیے یہ بنانا کیا مشکل ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی ایسے ہی جیسے کوئی ڈاکٹر کہے، آپ کسی ڈاکٹر کے پاس آئے یا کسی حکیم کے پاس آئے کھانسی کی دوا لینے کے لیے، اور آپ کہیں مجھے 3 دن سے کھانسی ہے، پتہ نہیں آپ سے فائدہ ہوگا نہیں ہوگا، حکیم صاحب کہہ رہے ہیں بھائی بہت فائدہ ہوگا، تو آپ کہہ رہے ہیں اس کی کیا دلیل ہے؟ آپ کہیں کہ بھائی بتاؤ کھانسی زیادہ بڑا مرض ہے یا ٹی بی؟ آپ فوراً کہیں گے ٹی بی، تو آپ کہیں گے بھائی وہ جو ٹی بی کے 15 مریض ہیں جو میری دوا سے ان کو شفا ملی ہے، تمہیں تو 2-3 دن کی کھانسی ہے، یہ کیا ہے؟ تو آپ کو یقین آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بولے بھائی یہ تو بہت پہنچا ہوا ہے، یہ تو اس کے لیے بڑی بڑی بیماریاں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ انتم، کیا تم، اشدو، زیادہ سخت ہو، خلقن، ازروع تخلیق کے، تخلیق کے اعتبار سے تمہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے، ام السماء، یا آسمان کو، تمہارا فوراً اندر سے آواز آئے گی یقیناً آسمان بنانا زیادہ مشکل۔ اللہ فرماتے ہیں بناہا، اس نے آسمان بنا ڈالا، رفع سم کہا، اس آسمان کی سمک کو بلند کیا، سمک عربی میں کہتے ہیں چھت کو، سمک کسے کہتے ہیں؟ یہ لفظ چونکہ اردو میں استعمال نہیں ہوتا اس لیے کوئی اس کی میرے پاس مثال نہیں ہے اردو میں۔ چھت، اردو جو جانتے ہیں نا ان کے لیے قرآن سیکھنا بہت آسان ہے، سارے لفظ قرآن کے استعمال ہو رہے ہیں۔ دیکھو اشدو، شدید ہے نا، خلق،
تخلیق، سما آسمان، بنا بنا سے بنانا، ٹھیک ہے نا، بنا کہتے ہیں نا، بنا بنانا تو الگ لفظ آ جاتا ہے لیکن ملتا جلتا تو ہے نا والد سے، بنا یعنی اس کی بنا یہ ہم کہتے ہیں نا. رفع اٹھایا اس نے، ہا سم کہا اس آسمان کی چھت کو، فسواہا پھر اسے برابر کر دیا. قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ آسمان ایک مضبوط چھت ہے. یہ جو ہمیں نظر آتا ہے نا نیلا، یہ تو آسمان نہیں ہے، یہ تو خلا ہے. اس سے بھی اوپر جہاں تک سائنس کی ابھی تک پہنچ نہیں ہے، تو اللہ نے ایک مضبوط خول میں اس کائنات کو بند کیا ہوا ہے. اور ایک خول نہیں ہے، یہ 7 خول ہیں جس میں یہ پوری کائنات بند ہے. اور ایک خول کے اندر جو کائنات ہے، دوسرا خول کا جو فاصلہ ہے، جو زمین اور آسمان میں جتنا فاصلہ ہے، دوسرے آسمان اور پہلے آسمان میں اس سے بھی زیادہ فاصلہ ہے. تو ایسے 7 مضبوط آسمانوں میں اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے بند کیا ہوا ہے. اللہ فرماتے ہیں جس نے اتنے بڑے بڑے خول بنا دیے، وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا، اور اس آسمان کی رات کو اندھیرا کر دیا. رات کی نسبت آسمان کی طرف اس لیے ہو رہی ہے کہ آسمان ہر بلند چیز کو بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ رات بلندی سے آتی ہے نا، اوپر سے سورج غائب ہو جاتا ہے، تو اس لیے اللہ نے رات کو کیا کہا کہ آسمان کی رات. فرمایا اغطشا لیلہا، اس آسمان کی رات سے اغطشا ڈھانپ لیا، واخرجا اور پھر نکالا اس نے، ضحا روشنی، ہا اس آسمان کی، اس آسمان کی رات کو ڈھانپ لیا یعنی اندھیرا کر دیا، اور اس آسمان کے دن کو اس نے نکال لیا. یعنی یہ سارے تصرفات وہ کر رہا ہے. تو جو سورج کو مشرق سے نکال رہا ہے، مغرب میں لے جا رہا ہے، کبھی اس کائنات کو بالکل اندھیرے میں لے کے جا رہا ہے، کبھی دن کی تیز روشنی میں لا رہا ہے، تو اتنے بڑے بڑے کام وہ ذات کر رہا ہے، تو اس کے لیے تمہیں دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے. والارض بعد ذالک، اور اس کے بعد اس نے کیا کیا، زمین کو دہا بچھا دیا، ہا اس زمین کو. اس آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ پہلے اللہ نے آسمان بنایا پھر زمین بنایا، لیکن دوسرے آیت سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے زمین بنی پھر آسمان بنا. ان دونوں میں اس لیے تضاد نہیں ہے کہ عربی میں بعد کا لفظ ذکر کے لیے بھی آتا ہے، یعنی جس چیز کا تذکرہ بعد میں ہو رہا ہے، یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان باتوں کے بعد یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ زمین کو اس نے دہا کہتے ہیں بچھانے کو، زمین کو اس نے بچھا دیا. تو اتنی بڑی زمین بنائی، اتنا بڑا آسمان بنایا، سورج چاند ستارے بنائے، وہ تمہیں دوبارہ پیدا کیوں نہیں کر سکتا. اور اس زمین کے کمالات دیکھو، اخرج منہا نکالا اس زمین سے، ماءہا اس کا پانی بھی، ومرعا مرعا کہتے ہیں چارے کو، مرعا چارہ، اور نکایا اس نے اس سے مرعاہا زمین کا چارہ بھی یعنی جانوروں کے کھانے کے لیے، والجبالا اور پہاڑوں کو ارسا نصب کر دیا، گاڑ دیا. ارسا کا مطلب نصب کر دیا، ہا ان پہاڑوں کو، پہاڑ والجبالا اور پہاڑ ارساہا ان کو نصب کر دیا. متاعا لکم یہ سارے کام اس نے کیے تمہارے فائدے کے لیے، ولی انعامکم اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے. وہی سورہ جو عبسہ میں جیسے بتایا تھا، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ، لیکن یہ سارے فائدے ہمیشہ نہیں رہیں گے. جیسے وہاں بتائے تھے نا، یہ ایک صرف اپنی قدرت کو ثابت کرنے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ جو یہ سب کچھ کر سکتا ہے وہ تمہیں دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے، لیکن یہ سارے فائدے تمہیں حاصل نہیں ہوں گے. عقل مند لوگ ان فائدوں کو دیکھ کر اللہ پر ایمان لے آئیں گے اور موت کے بعد کی زندگی مزے سے گزاریں گے، اور بیوقوف انہی فائدوں میں پڑھ کے اللہ کو بھول جائیں گے اور موت کے بعد پھر عذاب میں گرفتار ہوں گے. فَإِذَا جَاءَ پس جب آ جائے گی، الطَّامَّةُ طامہ بھی آواز کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، بہت زوردار آواز آئے گی، الکبرا جو بہت بڑی آواز ہوگی. یہ کون سی آواز ہوگی؟ یہ دوسری آواز، الطامۃ الکبرا، ٹھیک ہے نا، یہ دوسری آواز. جب دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا؟ یوم یتذکر الانسان، یہ وہ دن ہوگا جس دن یتذکر انسان کو نصیحت حاصل ہو جائے گی یا انسان کو یاد آنے لگیں گے. ذکر کہتے ہیں یاد آنا، یتذکر یاد آئیں گے اس کو، ماں وہ سارے کام سا جو کوشش اس نے کی ہوگی، ساری چیزیں اس کو یاد آنے لگیں گی. میں نے یہ گناہ بھی کیا، میں نے یہ بھی کیا، میں نے یہ بھی کیا. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ اور جہنم کو ظاہر کر دیا جائے گا. تبریز عربی میں کہتے ہیں ظاہر کرنا، ابراز اور تبریز. ابراز اور تبریز دونوں کا مطلب کیا ہے؟ ظاہر کرنا. کہیں قرآن میں ابراز کا لفظ آیا، کہیں تبریز. برزا تبریز سے نکلا ہے، جیسے تسبیح سے سبحا تو تبریز سے برزا. تھوڑا سا ابھی کمپلیٹ کر لیں، ترجمہ کر لیتے ہیں تاکہ ایک چیز ہو جائے. پچھلے ہفتے سبق نہیں ہوا تھا نا، تو اس لیے بھی تھوڑا سا اس کو. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ اور ظاہر کر دی جائے گی جہنم، لمن اس شخص کے لیے، یرا جو دیکھے گا، دیکھنے والوں کے لیے جہنم سامنے آ جائے گی. فَأَمَّا اللہ فرماتے ہیں پس بہرحال، من طغا وہ شخص جس نے طغیانی کی، نافرمانی کی،
وآثر الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی کو اس نے ترجیح دی. ایثار سے نکلا ہے آثر، ایثار ترجیح دینا، ٹھیک ہے نا، کہتے ہیں نا ایثار. تو آثرا اکرما کی طرح آثر الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو ترجیح دی. اس میں صاف اشارہ کر دیا کہ اللہ دنیا چھوڑنے کا حکم نہیں دے رہے بلکہ دنیا کو ترجیح دینے کا. ترجیح کس پر؟ آخرت پہ ترجیح نہ دو. بعض مواقع ایسے آئیں گے جہاں دنیا بھی ہوگی آخرت بھی ملے گی. بیوی بچوں سے محبت کرو گے والدین سے تو دنیا کا بھی فائدہ ہے آخرت کا بھی فائدہ ہے. اور بعض مواقع ایسے آئیں گے کہ وہاں دنیا ملے گی آخرت روٹ رہی ہوگی آخرت، تو وہاں تم نے آخرت کو ترجیح دینی ہے، دنیا کو ترجیح نہیں دینی. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، تو یقیناً ٹھکانہ ہے جہنم، ہی المأوى، یہی ہے ٹھکانہ. المأوى ٹھکانے کو کہتے ہیں، جہنم ہی ایسے شخص کا ٹھکانہ ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور بہرحال وہ شخص جو ڈر گیا، خافہ کا مطلب ڈر گیا، مقام ربی، مقام کا معنی کھڑے ہونا، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، یعنی اس کو احساس ہو گیا کہ میں نے ایک دن اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے تو مجھے حساب و کتاب دینا ہے. اس دن سے یعنی اس کھڑے ہونے سے جو ڈر گیا، اور اتنا ڈرا نہن نفسا کہ اس نے نہا روک لیا اپنے نفس کو، عن الہوا بری خواہشات سے. بعض لوگ اللہ کے خوف سے کانپتے رہتے ہیں، فلم دیکھ رہے ہیں پھر بھی، ٹھیک ہے نا، اللہ کا ڈر رہا ہے، جہنم کا عذاب ہے، اور کیا کر رہے ہیں؟ سینما میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو بھائی اتنا اللہ سے خوف ہے تو وہی میں نے جمعے کو واقعہ سنایا تھا نا، ایک آدمی کو اتنا خوف، وہ ہیروئن خرید رہا ہے کسی سے اور وہ لائن میں لگ کے نا پڑیا خرید رہا ہے آگے بیچنے کے لیے، دیر ہو رہی ہے اس کو، تو بار بار کہہ رہے بھائی مجھے جلدی دے، مجھے نماز کی دیر ہو رہی ہے، مجھے جماعت کھڑی ہو گئی، نماز کی دیر ہو رہی ہے، مجھے جلدی سے. تو کہہ رہے حیرت کی بات ہے، ایک طرف ہیروئن کا بزنس بھی ہو رہا ہے اور دوسری طرف خوف اتنا ہے کہ نماز کی دیر ہو رہی ہے، یعنی قضا ہونے کا بھی خوف نہیں ہے، تکبیر اولا چھوٹنے کا خوف ہو رہا ہے اس کو. تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے آپ کو بری خواہشات سے اس نے روک لیا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے. ٹھکانہ اس لیے کہ کہیں نہیں جا سکتا، ٹھکانہ وہ ہوتا ہے نا کہ جہاں گھوم پھر کے انسان بہرحال آتا ہے. يَسْأَلُونَكَ، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، عَنِ السَّاعَةِ، قیامت کے بارے میں، کیونکہ یہ ساری باتیں قیامت کی ہیں. اگلا سوال ہوتا ہے اچھا جی کب ہوگا یہ؟ آپ اگر کسی کو بتائیں بھی تمہارا امتحان ہے، اس کا نتیجہ نکلے گا، تو فوراً دل کیا چاہتا ہے؟ کب آئے گا بھائی، یہ کب ہوگا؟ تو مشرکین مذاق سے پوچھا کرتے تھے اچھا آپ ڈیٹ بتا دیں ہمیں کب ہوگی یہ قیامت، کب آئے گی، مردے کب زندہ ہوں گے. یسألونک عن الساعۃ، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں. ایانا مرسا، مرسا اس کا وقوع کب ہوگا، ہاں اس قیامت کا، ٹھیک ہے نا. ایانا کا مطلب کیا ہے؟ کب. تو مرساہا کب وہ قیامت، یعنی اس کو آپ پورا آسان لفظوں میں یاد کر لیں، کیونکہ مرسا کی میں زیادہ تفصیل میں جاؤں گا تو پھر آپ کو جو لفظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں نا ملتے جلتے، وہ تو میں بتا دیتا ہوں تاکہ یاد رہیں. جو اردو میں نہیں ہوتے اس ورڈ کو آپ ایز اٹ از یاد کر لیا کریں. ایانا مرساہا، کہ یہ قیامت کب واقع ہوگی، اس کا وجود کب ہوگا، یہ آپ سے پوچھتے ہیں. فیما، فیما اصل میں تھا فی ما، الف بھی تھا اس کے آخر میں. فی ما، ما کا مطلب ایو شیئن، تو الف کو حذف کر دیا، فیما بن گیا. فی ای شیئن، کس چیز میں ہیں آپ. انتا، آپ. من ذکراہا، من کا مطلب یعنی، عربی میں من کا ایک مطلب یعنی بھی آتا ہے. فیما انتا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز میں ہیں آپ. ذکراہا، اس کے تذکرے سے، یعنی قیامت کے تذکرے سے. یہ بھی ایک اسٹرکچر ہے. جب ہم یہ کسی کو کہتے ہیں بھائی آپ کو اس سے کیا واسطہ، یا آپ کا اس سے کیا لینا دینا، تو اللہ فرما رہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس سے کیا واسطہ، اس قیامت کے تذکرے سے، یعنی اس قیامت کے ٹائم کے تذکرے سے. آپ کو اس سے کیا واسطہ کہ یہ قیامت کب آئے گی. تو آپ ان کو بتا دیں کہ میرے رب نے مجھے کہا ہے کہ بھئی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس سے کیا واسطہ کہ قیامت کب آئے گی، لہذا مجھے قیامت کا ٹائم معلوم نہیں ہے، تو تمہیں بھی اس سے واسطہ نہیں ہونا چاہیے. اگر کسی نتیجے کا ٹائم معلوم نہ ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ نتیجہ آئے گا ہی نہیں، یہ مطلب نہیں. تو اللہ نے کسی حکمت کے پیش نظر اس کے وقت کو لوگوں کی نظروں سے اوجھل کر دیا ہے، اور اس کے وقت کا علم اللہ نے انسانوں کو، پیغمبروں کو بھی نہیں دیا. الی ربک، بے شک آپ کے رب کی طرف ہے، منتہاہا، اس علم کی منتہا، یعنی قیامت کی منتہا وہ کہاں ہے، آپ کے رب کی طرف. کیا مطلب؟ قیامت کی حقیقت یعنی یہ کب آئے گی، اس کا صحیح ٹائم کیا ہے، اس کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے. انما، بے شک آپ تو صرف ہیں، انتا، بے شک آپ تو صرف ہیں، منذرو، ڈرانے والے، انذار، نذیر. من، اس شخص کو، یخشاہا، جو اس قیامت سے ڈرے. آپ کا کام ہے لوگوں کو بتا دینا کہ قیامت آئے گی، حساب و کتاب ہوگا، تو جو ڈرنے والے ہوں گے ان کو بس ڈرانا آپ کا کام ہے. ٹائم بتانا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. ہاں اللہ بتا رہے جب آئے گی تو پھر حالت ان کی یہ ہوگی.
अभी तो ये कह रहे हैं पता नहीं कब आएगी, बहुत दिन है, आएगी, ये इसका मतलब है आएगी नहीं, बहुत कितने हजार साल, कितने 100 साल लगेंगे। तो अल्लाह फरमाते हैं जब आएगी ना उस वक्त इनकी ये कंडीशन होगी कि कअन्नहुम, गोया के ये लोग, यौम यरौनहा, जिस दिन इस क़यामत को देखेंगे, लम यलबसू, तो ये महसूस क्या करेंगे, लम यलबसू, नहीं ठहरे। लुब्स अरबी में कहते हैं ठहरना, यानी कहीं पड़ाव डालना। ठहरना किसे कहते हैं ना, क़याम करना, स्टे करना। तो पूरा पूरा इसका सही तर्जुमा होगा स्टे करना, कहीं पड़ाव डालना। तो लम यलबसू, इन्होंने स्टे नहीं किया, कहां पर, दुनिया में, इल्ला, मगर सिर्फ अशीयतन, एक रात, औ ज़ुहाहा, या उस रात का एक दिन। बाज लोग गरीब होते हैं लेकिन अल्लाह ने उनमें गैरत बड़ी रखी है। मुझे ऐसे लोग याद रह जाते हैं। मैं जब यहां आया इमामत के लिए कई साल पहले, तो लोग अकीदत मोहब्बत में उलमा की दावत करते हैं, उनकी अपनी अकीदत, उनकी अपनी मोहब्बत, उनको हम मलामत नहीं करते। उनके ईमान का तकाजा यही है कि वो उलमा की दावत करें। हमारी मसरूफियात का तकाजा ये है कि ये नहीं कि जो भी बुला रहा है बस घर का खाना ही छोड़ दे आदमी। किसी ने कहा ना कि मैं बिदती मौलवी की एक निशानी मैं बताता हूं, वो मरते दम तक अपने घर से कुछ खाया नहीं करते। तो अब मेरी दावतें शुरू हो गई। मेरे साथ एक पठान था, बाजोड़ का था, या पता नहीं दीर बुनेर का, मुझे याद नहीं। वो बेचारा गन्ने का रस लगाता था इधर सदर में गन्ने का रस बेचता था वो, और गुर्दों का मरीज था, बहुत गरीब। ऐसे गरीब को अगर फ्री में ऑफर आए वो तो खुश होगा ना, वो तो खुश होगा। अब मेरी जब 2-3 दावतें हुई तो मैं उसको भी ले गया साथ में। शुरू में हमें तजर्बा नहीं था कि दावत का इनकार कैसे किया जाता है ना। अब लोग जबरदस्ती ले जाते हैं, चल भाई अब मना करेंगे। तो अब अल्लाह का शुक्र है, पता है कि कैसे इनकार करना है ना। तो 2-3 दावतों में जाके मैं तो फिर साइड पे हो गया ना। मैंने कहा भाई हमारा अब इसके अलावा क्या कोई काम ही नहीं है। उसके घर के कोफ्ते अच्छे हैं, वो पाए अच्छे बनाता है, वो बिरयानी अच्छी बनाता है, तो वो चबली कबाब अच्छे बनाता है, तो बनाता है भाई। अब ये तो नहीं कि हम इसी काम में लगे रहें। तो जिसने जो दावत कर रहा था ना मुसलसल, उसने किसी और मौलाना साहब को पकड़ लिया। उसका बहरहाल एक अच्छा जज्बा था, उसको तो मैं नहीं कहूंगा। उसने कहा यार मेरे घर में कोई ना कोई दीनदार होना चाहिए दस्तरखान पे, उसका ये जज्बा था। अब किसी दूसरे मौलाना को पकड़ा, वो बार बार जा रहे हैं और ये भी साथ में ना। तो एक दिन वो मौलाना बेचारे दावत में पहुंचे हुए, ये यही बैठा हुआ, मस्जिद में पीछे बैठा हुआ। मैंने कहा यार आप नहीं गए दावत में? कहता है मुफ्ती साहब, गैरतमंद आदमी घर पे के खा के जो खुश होता है वो दूसरे के दस्तरखान पे खुश नहीं होता। मुझे इतना मजा आया उसका ये जुमला सुन के। मैंने कहा ये मालदार होता फिर मसला नहीं था, इतना गरीब होके भी अब इसको शर्म आने शुरू हो गई है कि यार ठीक है अगला तीबे खातिर से दावत दे रहा है, लेकिन अपने घर की सूखी रोटी ये दूसरे के दस्तरखान की बिरयानी से बेहतर है। अच्छा, मेरी आदत होती है ऐसे खानदानी आदमी को तलाश करके फिर उसके साथ ताउन करूं मैं। ऐसे गैरतमंद लोगों के साथ ताउन करे इंसान। हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला एक वाकया सुनाया करते थे, बस वो बता के अपनी बयान खत्म करता हूँ। आज तो मैं अभी पहुंचा हूँ सफर से, तो नींद हुई नहीं है। तो हमारे हजरत एक वाकया सुनाया करते थे, देखो कभी किसी दूसरे की जेब पे नजर मत रखो। अल्लाह ताला गैरतमंद लोगों को भी खिलाता है, बेगैरतों को भी खिलाता है। खाते हुए हमने बेगैरत भी देखे हैं, लेकिन गैरतमंदों को आजमाने के बाद आता है कि उनकी गैरत पर आंच ना आए। रिस्क दरवाजे तोड़ के उनके घर में घुसता है, इज्जत के साथ मिलता है। और जिसने मखलूक के सामने हाथ फैला दिए या 2 नंबर तरीके से पैसा कमाने की कोशिश कर ली, तो सबसे पहली फिटकार उस पे ये बरसती है कि अल्लाह उसे हमेशा के लिए मखलूक के दर का मोहताज बना देते हैं। अब इन्हीं के दर पे जाना, सारी जिंदगी मांगता ही रहेगा। ये बड़ा अजाब है आखिरत के अजाब से भी, ये आखिरत के अजाब से ज्यादा बड़ा अजाब। तो हमारे हजरत एक वाकया सुनाया करते थे, पहले पुराना सऊदी अरब का, शायद उस वक्त ये सऊदी हुकूमत नहीं थी, तो अर्ज़े हिजाज कहा जाता था ना सऊदिया को। हिजाज की सरजमीन का कोई बादशाह था, कोई हुकूमत पलटी, बगावत हुई, तो वो बादशाह बेचारा मुल्क बदर हो गया। शहजादा था, तो था ये कि जब वो शहजादा था तो हिंदुस्तान से कोई शख्स गया हज करने या उम्रा करने, तो इस शहजादे ने उसका बड़ा इकराम किया। अरब लोग बड़ा इकराम किया करते थे हाजियों का और उम्रा करने वालों का। तो इस हिंदुस्तानी ने उस शहजादे से कहा कि मैं एक गरीब आदमी हूं, आपने मुझे इतनी इज्जत दी सिर्फ हाजी होने की वजह से या उम्रा करने वाले की वजह से, कभी आपको जिंदगी में जरूरत पड़े और हिंदुस्तान आना हो तो मेरे घर जरूर आइएगा।
حالات کا کچھ پتہ نہیں ہوتا. اس شہزادے نے ہنس کے کہا کہ میں شہزادہ ہوں بھائی, مجھے تیرے گھر ہندوستان جانے کی کیا ضرورت ہے, میں شہزادہ ہوں بھائی, میں کیوں کسی کے در پہ ہاتھ پھیلاؤں. اس نے پھر بھی احتیاطاً اس کو ایڈریس دے دیا, کبھی آنا ہو ہندوستان تو آ جانا. اللہ کی قدرت کے بغاوت ہوئی. آپ کو پتا ہے جب بغاوتیں ہوتی ہیں تو بادشاہ فقیر ہو جاتے ہیں, بھکاری بن جاتے ہیں در در کے. یہ شہزادہ ملک بدر ہو گیا, بھاگ گیا, کہاں جاؤں, کون ٹھکانہ دے گا اس کو. وہ اپنا پرانا دوست یاد آیا ہندوستان. یہ سفر کرتے کرتے, ایڈریس تلاش کرتے کرتے اس ہندوستانی کے گھر میں پہنچا. دروازہ نوک کیا, اس نے پوچھا کون ہے, کہا میں وہ ہوں. یہ حیران ہو گیا کہ یار یہ شہزادہ آج میرے در پہ کیسے. اس نے اپنی حالت بتائی کہ بھائی بات یہ ہے کہ حالات خراب ہو گئے, بغاوت ہو گئی, میں مجبور ہو گیا, تو مجھے ٹھکانہ چاہیے. اس کمبخت نے ایک شعر پڑھا جس میں اس کی توہین. وہ شعر فارسی میں اس کا مفہوم آپ کو بیان کرتا ہوں کہ حاجت اور ضرورت ایسی چیز ہے جو بادشاہوں کو بھی گیدڑ بنا دیتی ہے. کہ تو بادشاہ تھا اور حالات نے تجھے کیا بنا دیا, آج گیدڑوں کی طرح کھڑا ہوا ہے میرے در پہ. دیکھو حاجت کیسی چیز ہے. فقیر شہزادوں کو بھی کیا بنا دیتی ہے, گیدڑ بنا دیتی ہے. یہ چونکہ شہزادہ ہے, شہزادوں والے بلڈ تو وہی تھا نا اس میں, شہزادوں والا. اس نے شیر کا جواب شیر میں دیا, غضب میں آ گیا نا. اس نے کہا شیر نر ہمیشہ شیر نر ہی ہوتا ہے. ایسا ہمارے حضرت جب یہ شعر سنایا کرتے تھے حضرت کی کیفیات ہوتی تھی. شیر نر کبھی بھی گیدڑ نہیں بنتا, وہ شیر نر ہی, شیر بھی نہیں, نر نر شیر, ببر شیر. اور اگر کوئی حاجت اسے گیدڑ بنانے کی کوشش کرے وہ ایسی حاجت پہ 100 جوتے مارتا ہے. اور یہاں سے یہ کہہ کے پیچھے واپس چلا گیا. اب یہ ہندوستانی اس کے پیچھے پیچھے, بھائی معاف کر دے, میں نے تیری توہین کی, مجھ سے غلطی ہو گئی, پاؤں میں گر رہا ہے, رو رہا ہے. اس نے کہا نا 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 نا, شیر نر ایسی 100 حاجتوں پہ 100 جوتے مارتا ہے. اللہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اگر فقیر بھی ہو مزاج کیسا رکھو, شہزادوں والا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ فقیر بھی ہو مزاج کیسا رکھو, شہزادوں والا. اور ہمارے حضرت نے رکھا. فرماتے تھے میں جب مدرسے میں دارالعلوم کورنگی میں شیخ الحدیث تھا, کتنا بڑا مدرسہ اور وہاں کے شیخ الحدیث, تو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ دارالعلوم کورنگی میں جو بیل ہے اس کی تنخواہ یہاں کے شیخ الحدیث سے زیادہ ہے. پہلے حل بھی چلایا جاتا تھا نا وہاں, اس پہ زیادہ خرچہ ہو رہا ہے, تنخواہیں بہت تھوڑی تھی, وسائل نہیں تھے. فرماتے ہیں میرا ایک چھوٹا سا چھپڑا تھا. ایک دن ایک شخص آیا, انڈے بیچنے والا نا, کہ آپ, وہ سستے انڈے بیچ رہا ہوگا, کہ آپ ہم سے روز کے حساب سے آپ بتا دیں, میں اتنے انڈے آپ کے گھر دے کے چلا جایا کروں گا. حضرت نے فرمایا ہمیں ضرورت نہیں ہے. فرمایا اصل بات یہ تھی کہ ہمارے پاس انڈا کھانے کے پیسے, بولو, نہیں تھے. انڈا کھانے کے پیسے نہیں تھے. اتنے بڑے عالم جن کو مفتی اعظم کہا جاتا ہے. اور فرمایا کہ ایک دن ہمارے گھر ایک مہمان آیا, ہم نے دال رکھ دی اس کے سامنے لا کے. کچھ دنوں بعد دوبارہ آیا, ہم نے دال رکھ دی. پھر کہیں سفر پہ کہ کوئی حضرت کے ریلیٹیو تھے, پھر آیا, ہم نے دال رکھ دی. کہہ رہے ہمیں تو کبھی خیال بھی نہیں آیا کہ ہم دال کھلا رہے ہیں اس کو, خود بھی کھا رہے ہیں. تو وہ کہنے لگا آپ کے گھر میں دال ہی پکتی ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں پکتا؟ تو حضرت کہتے ہیں اس کے بتانے سے ہمیں خیال آیا کہ ہم بہت دنوں سے کیا کھا رہے ہیں, دال. کہتے ہیں میں نے اس کو تو چپ کرانے کے لیے کیا, حلال اتنا ہی ملتا ہے اس کو چپ کرانے کے لیے میں نے. لیکن فرماتے ہیں میرے دل کی حالت یہ تھی, اللہ نے ایسے میرے دل میں جذبہ ڈالا تھا کہ مجھ سے بڑا مالدار دنیا میں کوئی نہیں ہے, میں اس کا بھی مستحق نہیں ہوں. اللہ مجھے روزانہ دال کھلا رہا ہے, میں اس کا مستحق نہیں ہوں کہ مجھے کھلائے. سال میں ایک مرتبہ اپنے پیر و مرشد اپنے شیخ کی زیارت کے لیے لاہور جاتے تھے. اس کے ٹکٹ کے پیسے نہیں ہوتے تھے, تو ہر مہینے تنخواہ سے تھوڑے تھوڑے پیسے بچا کے ٹرین کا ٹکٹ سال میں ایک دفعہ خریدنے کے قابل بنتے تھے. لیکن فرماتے ہیں ایسی ٹھاٹ باٹ والی زندگی میں نے رکھی ہوئی تھی کہ لوگ مجھ سے قرضہ مانگنے کے لیے آتے کہ بہت بڑا سیٹ ہے بھائی, سمجھ رہے ہیں. میں بار بار بیان میں کہتا ہوں, بعض لوگ حقیقت میں غریب ہوتے ہیں, بعض شکل سے کیا لگتے ہیں, بولو, غریب. دل کا جو غریب ہوگا نا وہ شکل سے کیا لگتا ہے, غریب. اور بعض حقیقت میں مالدار ہوتے ہیں, شکل سے غریب, اور بعض حقیقت میں غریب ہوتے ہیں, شکل سے مالدار. یہ دل کی کیفیات ہیں جو ان کے چہروں پر نمایاں ہوتی ہیں. تو اللہ جب شکر کی توفیق دیتا ہے
تو دل مالدار ہو جاتا ہے. تو حضرت فرماتے ہیں مجھے تو یہ ڈر تھا کہ میں مجھ سے شکر نہیں ادا ہو رہا, اللہ کی اتنی نعمتیں, مجھ سے سوال ہوا تو میرے پاس کیا جواب ہوگا. اور بندہ کیا کہہ رہا ہے, آپ کے گھر روزانہ کیا پک رہی ہے, دال. لیکن بندی اگر جو گھر میں ہے وہ ٹھیک ہو تو پھر یہ کیفیت ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے. مہمان نے کہہ دیا آپ کے گھر میں روز دال پک رہی ہے, بندہ افورڈ کر سکتا ہے, یہ تانا برداشت کر سکتا ہے, بھائی ہم جو پکا رہے ہیں تو نے کھانا ہے کھا, نہیں تو پتلی گلی سے نکل, یہی ہوگا نا. لیکن اگر بیگم کہہ دے کہ ہمارے گھر میں روز کیا پک رہا ہے, دال, تو اگر شوہر کنجوس ہے, کمبخت, پیسے ہیں خرچ نہیں کر رہا, پھر تو 6 تانے میری طرف سے اور دینے چاہیے اس کمبخت کو. دیا ہے اللہ نے تو بیوی کو دال کیوں کھلا رہا ہے, ہاتھ کھول اپنے گھر والوں پہ, کھلا, اللہ تجھے کھلائے گا. ایسے کنجوس بھی الحمدللہ ہم نے دیکھے ہیں, بے تحاشا پیسہ اللہ نے دیا اور پیاز خرید رہے ہیں داغ والے منڈی میں. وہ مسکراتے ہوئے آلو دیکھے آپ لوگوں نے؟ آلو کی 2 قسمیں ہیں, ایک آلو جو نارمل کنڈیشن میں ہوتا ہے, نہ رو رہا ہوتا ہے نہ ہنس رہا ہوتا ہے. کچھ آلو آپ کو روتے ہوئے نظر آئیں گے, کچھ ہنستے ہوئے نظر آئیں گے. یہ سستے ہوتے ہیں کیونکہ یہ ہنسی کی بات ہے نہیں اور آلو ہنس رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ اس میں کوئی فالٹ ہے نا, یہ سستا آلو ہے. لیکن یہ آلو جب آپ گھر میں لے کے جاتے ہو تو گھر والوں کو آلو چھیلنے میں محنت کرنی پڑتی ہے. اللہ نے اگر پیسہ دیا ہے تو بھائی تو ذرا مہنگے آلو خرید لے یار, کیوں گھر والوں کو ٹینشن دے رہا ہے. تو میں پہلے تو جمعرات بازار, جمعہ بازار میں خود ہی شاپنگ کرتا تھا نا جا کے, اب تو یہ گارڈ وارڈ کا سیٹ اپ آ گیا. تو میں نے دیکھا ایک صاحب تلاش کر رہے تھے چھوٹے جو ہم اپنی بکری کو کھلاتے تھے. میں نے کہا یار تھوڑا سا بڑے درمیانے سائز کے پیاز لے لو. کہتے ہیں مفتی صاحب آپ نے گھر والوں کو لگتا ہے کہ بہت عیاشی میں رکھا ہوا ہے, یہ عیاشی ہے نا, پورا پیاز لے کے جا رہے ہیں. کہہ رہا تھوڑا ٹینشن دے کے رکھنا چاہیے. میں نے کہا اصل میں ٹینشن یا عیاشی کا مسئلہ نہیں, دل میں بولا, اس کو تھوڑی بولا. مسئلہ یہ کہ دل اللہ نے تیرا اس پیاز کی طرح چھوٹا بنایا ہے. لینڈ لارڈ تھا وہ آدمی, لینڈ لارڈ, دل تیرا اتنا چھوٹا سا ہے, تو مر رہا ہے کہ یہ پتہ نہیں قبر میں لے کے جائے گا یہ پیسہ. تو اگر پیسہ ہے پھر تو تانا بنتا ہے, نہ ہو پیسہ پھر عورت کو بھی چاہیے اپنے شوہر کی آمدن میں اس کے ساتھ گزارا کرے. ہمارے حضرت اپنے گھر والوں کی بہت تعریفیں کرتے تھے کہ اللہ نے مجھے ایسی زوجہ دے دی, ایسی زوجہ دے دی, شکر گزار. فرمایا اس غربت میں اس نے میرے ساتھ, حضرت تو اس کو غربت نہیں کہتے تھے ان حالات میں, کیونکہ حضرت کہتے تھے وہ غربت تھوڑی ہے, 2 وقت کی روٹی پیٹ بھر کے ملے, غربت کہاں ہے یہ. کہتے ان حالات میں کبھی کوئی جملہ ناشکری کا گھر والوں کی زبان سے میں نے نہیں سنا. بس ایک چھوٹا سا واقعہ. کہتے میں گھر والوں کی طبیعت خراب تھی, ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا. ڈاکٹر نے کہا ان کو پھل کھلائیں. ان کو کیا کھلائیں؟ پھل. ان کی صحت اس لیے خراب ہو رہی ہے, پھل فروٹ نہیں کھانے کو مل رہے. حضرت کہتے ہیں میرے پاس فروٹ کے پیسے بولو نہیں تھے. تو میں نے ڈاکٹر کو تو نہیں کہا کہ پیسے نہیں ہے, جو آدمی نا ایسے بیٹھ کے پیسے ہی نہیں ہے ایسے شروع ہو جاتا ہے وہاں بیٹھ کے, تاکہ ڈاکٹر زکات تو وہ دینا شروع کر دے. حضرت کہتے ہیں ڈاکٹر نے اپنے علم کے حساب سے صحیح کہا. میں نے دل میں یہ سوچا کہ بھائی اگر میری گھر والے کو فروٹ کی ضرورت ہوتی تو اللہ مجھے فروٹ کے پیسے دیتا. اللہ نے نہیں دیے اس کا مطلب اس کو ضرورت نہیں ہے, اللہ نے نہیں دی اس کا مطلب اس کو ضرورت نہیں ہے, یہ بغیر فروٹ کے ٹھیک ہو جائے گا. لیکن یہ مزاج بیوی کا ہونا بھی بولو ضرور. انہوں نے بھی یہ سوچا حضرت کے اہلیہ نے کہ اگر مجھے فروٹ کی ضرورت ہوتی تو اللہ میرے شوہر کو فروٹ کے پیسے دیتا. نہیں دیے, یہی ٹھیک ہے, جو دال روٹی پہ سیٹ ہو گئے نا اسی پہ چلتے رہو. یہ واقعہ کئی سال پرانا ہے. حضرت کا انتقال ہو گیا. حضرت کی اہلیہ ماشاءاللہ اب بھی میرا خیال ہے 95 سال کی ہو گئی ہوں گی, 90-95 کی, اب بھی الحمدللہ حیات ہیں. اور جو فروٹ کھانے والی تھی نا صبح شام, بہت ساری چل بسی. سمجھ میں آ رہی, جن کی بیویوں نے کہا فروٹ کھلا, تیرا باپ بھی کھلائے گا فروٹ, کیونکہ ڈاکٹر نے بولا ہے. وہ پیزے برگر اور فروٹ کھا کھا کے ان کا انتقال ہوا, اور وہ الحمدللہ اب بھی زندہ ہیں بغیر فروٹ کے. توکل دیکھو, گورے کی ڈکشنری میں توکل, اللہ پر اعتماد, یہ ہے ہی نہیں. تو ہم بھی انگریز بنتے جا رہے ہیں کیلکولیٹر لے کے ہر چیز. جب اللہ نے دیا ہے پیسہ پھر تو کرو میرے بھائی. پھر حضرت کے پاس آخر عمر میں پیسہ بہت آیا, رزق کے دروازے اللہ نے کھول دیے. جب اللہ نے رزق کے دروازے کھولے ہیں تو حضرت کا لائف اسٹائل پھر چینج ہوا ہے. پھر وہ اسٹائل نہیں ہے, پھر جو حضرت کا وی آئی پی کھانا تھا. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج کمبختوں کے پاس پیسہ آ جائے تو رہتے وہ دال پہ ہی ہیں. یہ بھی شریعت کی تعلیمات کے خلاف ہے. جب دے دیا اللہ نے تو کھلاؤ بھائی گھر والوں کو. پھر حضرت کا ناشتہ سیب کے بغیر بولو نہیں. جب یہاں سیب ختم ہو جاتے, حضرت کے لیے یورپ سے سیب منگوائے جاتے تھے. حضرت نے کہا سیب کے بغیر ناشتہ, میں سیب لازمی ہے, میرے ناشتے کا حصہ ہے. حضرت سیب مارکیٹ سے شارٹ ہے, دیکھو کس ملک میں مل رہا ہے,
آرڈر کرو, سیب پیسہ خرچ کیا حضرت نے, نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ. اور میں خود جاتا تھا حضرت کے گھر کبھی صفائی کے لیے, خدمت کے لیے, تو ماشاءاللہ گوشت, روسٹ, یہ سب چیزیں رکھی ہوتی تھی, بڑا وی آئی پی کھانا, شہد, زیتون, کھاتے کم تھے مگر کھاتے خاندانی. گھر بڑا اچھا, گھر ذاتی نہیں بنایا, یہ مسافر خانہ ہے, نکلنا ہے, ذاتی کی کیا ضرورت ہے. جو کرائے کا گھر تھا اسی کو بہت بہترین ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا. ایسا گھر جا کے سکون ملتا ہے یار کہ شیش محل میں آ گئے ہیں, کہاں آ گئے ہیں. کنجوس آدمی پیسہ آنے کے بعد بھی خرچ بولو نہیں کرتا. پھر گاڑی حضرت نے رکھی, ایسی گاڑی, شو روم گئے گاڑی خریدنے کے لیے نا, کہ بھائی گاڑی چاہیے, اس نے کہا یہ گاڑی, انہوں نے کہا حضرت نے گاڑی دکھا, گاڑی مذاق نہیں کر بھائی, یہ گاڑی اسٹائل ہی چینج ہوا نا, تکبر والا نہیں, یعنی اللہ کی نعمت کے لیے. آج جب پیسہ ہو تو کنجوس, یہ قرآن کہتا ہے, جب اس کو خیر پہنچتی ہے, پیسہ آتا ہے, منوعا, کنجوس بن جاتا ہے انسان. اور جب قرآن کہتا ہے جب غربت ملتی ہے انسان کو, ناشکرا ہو جاتا ہے. ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا. غربت آتی ہے, چیخنے چلانا شروع کر دیتا ہے, ہائے مہنگائی, ہائے پیسے نہیں ہے, ہائے یہ نہیں ہے, ہائے وہ نہیں ہے. منع کے ابا کبھی سیب بھی کھلا دیا کرو, کبھی روزانہ دال پہ سیٹ کیا ہوا ہے. شادی سے پہلے تو بڑی بڑی باتیں کرتے تھے, بلکہ تم منع کے ابا بنے کیوں؟ جب تمہاری جیب میں پیسے جب ہوتے تو منع آتا نا مارکیٹ میں. پیسے ہے نہیں, مفتی صاحب کا بیان سن کے منع مارکیٹ میں لائن لگا دی ہے منوں کی. یہ بھی تانے مل رہے ہیں آج کل.